سورہ کوثر اس سورہ کا نام ہے جو قرآن کا سب سے مختصر سورہ ہے۔ قرآن کے 114 سورے ہیں، 114 سوروں میں جو سب سے مختصر سورہ ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ اور قرآن میں جو اللہ نے تحدید کی ہے، جو چیلنج دیا ہے، اس میں ارشاد ہے اللہ کا کہ اگر ہو سکے تو اس قرآن جیسی ایک کتاب بنا لاؤ۔ جب مشرکین کتاب نہیں بنا کے لا سکے تو اللہ نے اسے آسان کر دیا۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ تو اللہ نے اسے چیلنج کو آسان کیا کہ نہیں ہو سکتا تو قرآن کے 114 سورے نہیں 10 سورے بنا لاؤ۔ انہوں نے 10 سوروں کی فاتو بعشر سور میں مثلے 10 سورے قرآن کے سورے جیسے بنا لاؤ۔ مشرکین نے، کفار نے کوشش کی کہ قرآن جیسے 10 سورے بنا لائیں۔ جب وہ کوشش کرنے کے بعد ناکام رہے تو اللہ نے اور آسان بنا دیا کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، جس کو چاہو اے مشرکین اپنی مدد کے لیے بلا لو، لیکن قرآن کے ایک سورہ جیسا بھی تم سورہ نہیں بنا سکتے۔ اور سب سے جو مختصر سورہ تھا پیغمبر اسلام نے وہ سورہ لکھوایا اور خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ کہا کہ جہاں پہ 7 معلقات ہیں، جو بہترین 7 قصیدے تھے، جہاں پہ وہ لکھے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کے سامنے لٹکائے گئے تھے مشرکین کی طرف سے، وہاں سورہ کوثر کو لکھ کے لٹکا دیا گیا۔ جہاں سب سے طویل، سب سے پیارے 7 قصیدے عربوں کے لکھے تھے، وہاں سب سے مختصر سورہ لکھ کے لگا دیا گیا۔ اور حبیب خدا نے چیلنج دیا کہ قرآن کے سوروں جیسا صرف ایک سورہ بنا لاؤ۔ سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر ہے۔ اب سارے کے سارے عرب قریش جمع ہو گئے، جواب دینے کی کوشش کرنے لگے۔ توجہ سے سنیے گا، جب سب کوشش کر رہے تھے کہ علم کا جواب علم سے دیں تو ان سے جواب بن نہیں پایا۔ ہر آدمی نے کوشش کی، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ سب جمع ہوئے۔ ہشام، جتنے لوگوں کو جمع کر سکتے تھے، کہا ہو سکے تو قرآن کے سورہ جیسا ایک سورہ بنانا ہے، اگر بنا لو تو پھر ہم نے محمد کا جواب دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ اپنے طور پہ کوشش کرتے رہے۔ ان میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا شعشع، جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، صرف ایک دن سال میں بولتا تھا۔ جس دن ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، مکے میں سب جمع ہوتے تھے، وہ اپنی فصاحت و بلاغت دکھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے سامنے لے جایا گیا، اس نے پورے کے پورے اس سورہ کو پڑھا، کہا کہ اس کی غلطیاں نکال دے۔ اس نے قلم ہاتھ میں اٹھایا کہ غلطیاں لکھوں۔ ایک مرتبہ پڑھا، غلطی نظر نہیں آئی۔ دوسری مرتبہ پڑھا، غلطی نظر نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کی۔ وہ جو پورے سال نہیں بولتا تھا بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، ما فوق البشر کا کلام ہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ جب کسی بھی شاعر سے جواب نہیں بن پا رہا تو وہ سمجھ گئے کہ ہم قرآن کا جواب نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے رسول خدا کو اذیتیں دینا شروع کر دیں، پتھراؤ شروع کیا، تہمتیں لگانا شروع کی کہ یہ مجنون ہیں، شاعر ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں، اذیتیں دیں، دہشت گردی شروع کر دی۔ رسول خدا پہ اتنا ظلم کیا کہ پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جب کسی کے علم کا جواب علم سے نہیں ہوتا تو لوگ دہشت گردی شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں دہشت گردی نظر آئے سمجھ لو علم کا جواب نہیں ہے۔ اگر علم کا جواب علم سے دے سکتے ہوتے تو دہشت گردی کیوں کرتے؟ دہشت گردی علامت ہے، علم کا جواب نہیں ہے۔